اچھا طریقہ. میرے نزدیک سب سے بڑا جاہل اور احمق وہ ہے جو کسی غلط چیز کو ختم کرنے کے لیے غلط طریقے اختیار کرے. کیوں لڑ رہے ہیں؟ کہ ہم تو لڑ رہے ہیں اصلاح کے لیے، کہ اصلاح کے لیے لڑنے والا فسادی ہے. اصلاح کے لڑنے والا فسادی ہے. جو آدمی فسادی ہوتا ہے نا وہ اصلاح کے لیے لڑائی کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک ذمہ داری ہے سلاطین بادشاہوں کی یا اہل مناصب عہدے داروں کی کہ وہ کسی منکر کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کریں. دوسری ذمہ داری عام مسلمانوں کی ہے کہ وہ منکر کو زبان سے بدلیں. اور سب سے کمزور ترین ایمان اور سب سے جو ہے کمزور ترین انسان وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے دل کی قوت کو استعمال کرے دعا کے راستے منکر کو بدلنے کے لیے. تو ہم نے عرض کیا کہ منکر سے کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اسلوب یہ ہے کہ تم سب سے پہلے نرمی اختیار کرو. پہلے نرمی اختیار کرو. اللہ نے قرآن میں اس کو رحمت کہا ہے. اللہ نے قرآن میں اس کو رحمت کہا. تو تم اس کے لیے رحمت بنو. اگر تم اصلاح چاہتے ہو کیا بنو؟ رحمت بنو امت کے لیے. امت کے لیے رحمت بنو اگر اصلاح چاہتے ہو. اور اگر آپ نے سختی اختیار کی تو اللہ نے فرمایا آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. اسے پہلا حکم دیا فاعف عنہم. حکم دیا فاعف عنہم. آپ ان سے درگزر کریں. آپ ان سے درگزر کریں. آپ ان سے درگزر کریں. ہاں آپ ان سے درگزر کریں. فاعف عنہم. اس لیے کہ بات یہ ہے کہ وہ آدمی معاف کرنے کو پسند کرے گا. وہ آدمی مخلوق کو معاف کرنے کو پسند کرے گا جو اپنے لیے خالق سے معافی کا طالب ہوگا. جو آدمی اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب نہیں ہوگا مخلوق کو معاف کرنا پسند نہیں کرے گا. سنو کہ معاف کرو. فاعف عنہم. یہ جو فاعف عنہم ہے دیکھو میری بات توجہ سے سننا کہ تم درگزر کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرنے والا تمہارے سامنے عذر پیش کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لو. تو عذر کو قبول کرو. دیکھو بہت توجہ دینی پڑے گی بات کی طرف. اگر غلطی کرنے والا عذر کرے تو اس کے عذر کو قبول کر لو. اس کے عذر کو قبول کرو. اس زمانے میں جتنی بھی مسلمانوں کی جمعیتیں ہیں چاہے وہ دین کے کسی بھی عنوان سے ہوں ان کے درمیان جتنی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ اختلافات ہیں اس سب کی بنیادی وجہ وہ ایک دوسرے کے قول و فعل کی تعویل نہ کرنا اور ایک دوسرے کی غلطی پر عذر کو قبول نہ کرنا ہے. میری بات بہت توجہ سے سننی پڑے گی. عذر قبول کرو. عذر قبول کرو. غلطی کرنے والے کو عذر کو قبول کرو. یہ حکم ہے فاعف عنہم کہ آپ ان کو معاف کریں. فاعف عنہم آپ ان سے درگزر کریں. کیا مطلب ہے کہ ان سے اگر غلطی ہو جائے تو آپ ان کے عذر کو قبول کریں. میری بات توجہ سننا بہت. ان کے عذر کو قبول کریں. صحابہ کرام کے ایسے بے شمار قصے ہیں
جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کیا، غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول کیا، کیونکہ بادشاہوں کے مزاج میں تکبر ہوتا ہے، وہ عذر قبول نہیں کرتے، وہ کہتے سر اڑا دو، سر قلم کر دو، ہاں ان کے یہاں غلطی برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ نکال دو، کیا کرو نکال دو۔ یہ نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے، بادشاہ کے مزاج میں بڑائی ہوتی ہے، یہ نکال دو، یہ نہیں، سنو دھیان سے بہت کہ مزاج نبوت کے مزاج میں تواضع ہوتی ہے تو وہ عذر قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک کافر کو قتل کرنے پر سارے صحابہ مجتمع ہوں اور ایک صحابی اس کافر کو امان دے دیں تو یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون ہو جاتا تھا، یہ کافر سارے مسلمانوں کے درمیان معمون۔ حکم بن کیسان کو اسلام کی دعوت دی گئی، سردار تھے اپنی قوم کے سردار تھے، کون؟ حکم بن کیسان۔ بہت سمجھایا بہت دعوت دی صحابہ نے، وہ اسلام نہ لائے تو صحابہ نے قتل کرنا طے کر لیا، یہ اسلام لاؤ ورنہ ہم قتل کریں گے۔ حضرت مقداد نے دیکھا کہ یہ اسے قتل کر دیں گے، حالانکہ اپنے قوم کا سردار بھی ہے، اور اگر یہ اس ماحول میں اسلام سے انکار کر رہا تو کوئی حرج نہیں، اسے امن دے کر پہلے اس کی جان بچاؤ۔ کس طرح سمجھاؤں؟ آج مسلمانوں میں مسلمان کے لیے وہ جذبہ نہیں جو جذبہ صحابہ میں غیر مسلموں کے لیے تھا۔ جب یہ دیکھا کہ قتل کر دیں گے، حضرت مقداد نے حکم بن کیسان کو امان دے دی، سارے صحابہ نے تلوار روک لی، تو صحابہ نے سنو توجہ سے، صحابہ نے تلوار روک لی کہ نہیں اب کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے اس کو امان دیا۔ ہاں یہ نہیں کہ تم امان دو یا نہ تو ہم تو قتل کریں گے، تم معاف کرو ہم معاف نہیں کریں گے، یہ کچھ نہیں۔ سارے مسلمانوں کی اجتماعیت یہ تھی کہ اگر ایک کافر کو ایک مسلمان امان دے دے تو سارے مسلمان اس کافر سے تلوار روک لیں۔ یہ ان کو امان دے کے لیے آئے ماحول میں لا کے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جی ہم اس کو دعوت دے رہے تھے، یہ مانتا نہیں تھا، صحابہ قتل کرنے لگے، میں امان دے کے یہاں لے آیا، آپ سمجھا لیں اس کو، آپ کی دعوت دینے سے ایمان لے آیا۔ دیکھو تو صحیح، تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء کے ہاں عذر قبول ہوتا ہے، بادشاہوں کے ہاں عذر قبول نہیں ہوتا، بادشاہوں کے ہاں عذر قبول نہیں ہوتا، انبیاء کے ہاں عذر قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے کتنے قصے صحابہ کے ہیں کہ آپ نے عذر قبول کر لیا، آپ نے عذر قبول کر لیا۔ اس زمانے میں حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان سے غلطی ہو جائے تو ایک قوم ایک جماعت کہے گی معاف کر دیا، دوسری جماعت کی ہم نے معاف نہیں کیا۔ سنو دھیان سے، یہ کہیں کہ عذر کرنے والے کے عذر کو قبول کرو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ کسی کے عذر کو قبول نہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ سننا ذرا دھیان، کسی کا عذر کو قبول نہ کرنا کتنی بڑی غلطی ہے۔
بہت دھیان سے سننا تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نبوت کے مزاج سے کتنے دور نکل گئے. ایک مسلمان نے ایک کافر کا پیچھا کیا, وہ بھاگا, یہ مسلمان تلوار لے اس کے پیچھے, یہاں تک کہ اس کافر نے ایک درخت کی آڑ لی, لیکن یہ مسلمان اس پر سوار ہو گیا اور قتل کرنے کے لیے اس نے تلوار اس کو اٹھا دی. جب اس نے تلوار دیکھی کہ بس قتل ہو ہی رہا ہوں, اسے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. مگر اس مسلمان نے اس پر کلمہ پڑھنے کے باوجود وار کر دیا اور اسے قتل کر دیا, اس خیال سے کہ یہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس وقت اس کا کلمہ پڑھنا اسلام لانے کے لیے نہیں ہے, اس کے کلمہ پڑھنے کا جو مطلب ہے اس کے دل میں وہ تو جان بچانا ہے. میری بات توجہ سننا, بہت کلمہ پڑھا ہے جان بچانے کے لیے. گیا مقدمہ آپ کے سامنے, آپ نے فرمایا ان صحابی سے, اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد ان سے قتل کر دیا کہ یا رسول اللہ اس نے تو یہ کلمہ پڑھا تھا جان بچانے کے لیے. فرمایا تو نے اسے قتل کر دیا اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد. یا رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا جان بچانے کے لیے, تو نے اسے قتل کر دیا اسے کلمہ پڑھنے کے بعد. روایت میں ہے ما زال یرددھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو دہراتے رہے دہراتے رہے دہراتے رہے. کیا مطلب تھا کہ تو نے اس کے کلمہ پڑھنے کو قبول بھی نہیں کیا, کہ جی وہ تو ایسے ہی کر رہا ہے, ہاں ہمیں اسے کلمہ پڑھنے سے اطمینان نہیں ہے. سنو, حالانکہ اس نے جو کلمہ پڑھا وہ کسی اکرام کے حالت میں یا کسی دسترخوان پر یا کھانا کھاتے ہوئے یا کسی اچھے ماحول میں نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کسی راضی سے پڑھ رہا ہوگا. اس نے کلمہ پڑھا تلوار کو دیکھ کر, جس میں اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ تلوار کے ڈر سے پڑھ لیا ہو. کہ تلوار کے ڈر سے بھی پڑھا تب بھی تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اس کے کلمے کو قبول کرو. سنو تو صحیح, کلمے کو قبول کرو. کافر نے کلمہ پڑھا ہے, اس کلمے کو قبول کرو. ایک کافر کے تلوار کو دیکھ کر کلمہ پڑھنے پر کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ یہ کہے کہ ہم اس کے کلمہ پڑھنے سے مطمئن نہیں ہیں. سنو تو صحیح, کہاں اسلام کا طریقہ تھا اور کہاں اس زمانے کے لوگوں کے طریقے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جنہوں نے قتل کیا تھا اس شخص کو, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے اتنی ملامت کی کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا, وہ میری جگہ ہوتا. آج وہ مجھے قتل کرتا تاکہ میں کلمہ پڑھتا, وہ مجھے قتل کرتا اور میں اس کے قتل سے شہید ہو جاتا. آج میں نے اسے قتل کیا ہے, اب خبر نہیں میرا آخرت میں کیا ہوگا. ہاں میری مسئلہ اس کی اسلام, اس کی جہنم جنت کا نہیں ہے. اب تو مسئلہ میرا اپنا ہے, میری اپنی بخشش کا مسئلہ ہے کہ میں نے اس کے عذر کو قبول نہیں کیا اور اسے قتل کر دیا. میری آخرت کا کیا ہوگا. تو صحابی تمنا کرتے تھے کاش وہ مجھے قتل کرتا. ان صحابی کو اس کافر کے جنت میں جانے کا اتنا یقین ہو گیا, ان صحابی کو اس کافر کے جنت میں جانے کا اتنا یقین ہو گیا کہ اس یقین کی بنیاد پر تمنا کی انہوں نے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, ضروری بات. اس
پر تمنا کی کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ مجھے قتل کر دیتا تاکہ میں اس کے قتل سے جنت میں چلا جاتا، کیونکہ اس وقت وہ جنت میں گیا، وہ جنت میں گیا، میرا کیا ہوگا کہ میں نے ایک جنت میں جانے والے کو قتل کر دیا، اس خیال سے کہ مجھے اس کے کلمہ پڑھنے سے اطمینان نہیں ہے۔ لو جو کافر تم سے کفر کی حالت میں جان بچا کر بھاگ رہا ہے اور تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، جہاں پورا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، تو آپ نے فرمایا روایت میں ہے کہ تم اس کا دل کھول کے دیکھ لیتے پھاڑ کے، کیا مطلب ہے اس کا کہ وہاں کلمہ لکھا ہوا ملتا نہیں، کوئی روشنی کوئی کلمے کے آثار اس کے دل میں نہ ملتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم دل پھاڑ کے بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس شخص نے جو کلمہ پڑھا ہے کس ارادے سے پڑھا ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ غلطی کرنے والے کو عذر کو قبول کرو، فاعف عنہم، فاعف عنہم، غلط کرنے والے کے عذر کو قبول کرو، غلطی ہو گئی تو قبول کرو اس کے عذر کو۔ جو آدمی غلطی کرنے والے کے عذر کو قبول نہیں کر رہا ہے، سمجھ لو کہ اس کا ارادہ فساد کا ہے، اس کا ارادہ فساد کا ہے، اس کا ارادہ فساد کا ہے۔ اس لیے فرمایا فاعف عنہم کہ درگزر کرو اور معاف کرو، عذر قبول کرو۔ حضرت حاتم بن بلتع نے جب مکے والوں کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، حضرت عمر نے فرمایا کہ اجازت دیجیے حاتم کو قتل کر دوں، یہ منافق ہو گیا، یہ منافق ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اسے بڑی غلطی کی کہ آپ کے مکے پر حملہ کرنے کی خبر مشرکین مکہ کو کر دی، بہت بڑی غلطی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ حاتم تم نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو میری بات دھیان سے سننا، غلطی کرنے والے سے پہلے معلوم کرو کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی غلطی سے کیا ارادہ تھا۔ ممکن ہے کہ آپ کا ارادہ اچھا ہو نتیجہ برا نکلے، ہاں، غلطی کرنے والے سے پوچھو کہ آپ سے ایسا کیوں ہوا، غلط کرنے والے سے پوچھو کہ آپ سے ایسا کیوں ہوا۔ بلایا آپ نے کہ حاتم دیکھو یہ خط ملا ہے تمہارا مکے والوں کے نام، تم نے مکے والوں کو ہمارے مکے پر حملہ کرنے کی تیاری کی خبر ان کو کیوں دی؟ انہوں نے کہا کہ غلطی اس لیے ہوئی مجھ سے کہ وہاں مکہ مکرمہ میرے بچے ہیں اور کوئی ان کی رشتہ داری اور وہاں کوئی تعلق داری کسی سے نہیں ہے، میں اپنے بچوں کی حفاظت چاہتا تھا، میں نے ان پر احسان کیا مشرکین پر تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کر لیں۔ میں نے یہ کہہ کر خبر کی ہے کہ میں تمہیں اطلاع کر رہا ہوں، اور رہی بات آپ کے کام کا نقصان یا آپ کی مدد نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، یہ تو ہے نہیں کہ اگر مکے والوں کو خبر کر دوں گا تو مکے والے تیاری کر لیں گے اور پھر اس کے مقابلے تیاری کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ آپ مغلوب ہو جائیں گے، مکے والے غالب آ جائیں گے، ایسے تو ہوگا نہیں۔ یہ اسلام حق ہے، اسلام غالب آ کر رہے گا، میں نے تو اس کا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو اگر میں مکے والوں کو آپ کے حملے کی خبر کر دوں اور وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں تو اس سے میرے بچے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، آپ کو تو فتح حاصل ہونی ہے، سوچو تو صحیح، آپ کو تو فتح حاصل ہونی ہے۔
میں نے اس لیے کام کیا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ اجازت دیجیے اس سے میں قتل کر دوں. فرمایا نہیں عمر، اس نے بات سچی کہی ہے. سوچو تو صحیح، اس کا عذر قبول کرو، اس کا عذر قبول کرو، اس نے بات سچی کہی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی غلطی کرنے والے کو بھی آپ نے نکالا نہیں. آپ نے نکالا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کرنا کیونکہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے. فرمایا عمر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ یہ بدری صحابی ہیں. اللہ نے فرمایا اے اہل بدر جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے. اللہ نے کہہ دیا یہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، اے اہل بدر تم جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے. میں جو عرض کر رہا نا فاعف عنہم، کہ عذر قبول کرو، عذر قبول کرو. ایک آدمی عذر کر رہا، اس کے عذر کو سچا مانو، اس کے عذر کو سچا مانو. اور رہا اس کا دل، کہ دل کا معاملہ تو اللہ کے حوالے کرو. تم کسی کے دل تک پہنچ ہی نہیں سکتے کبھی بھی، اس کے دل میں کیا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اللہ اس سے خود نمٹیں گے، اور اگر وہ سچا ہے تو اللہ پھر تم سے نمٹیں گے. کتنی آسان بات ہے. اگر وہ سچا ہے عذر میں اور تم قبول نہ کرو تو اللہ تم سے نمٹیں گے، اور اگر وہ جھوٹا ہے اپنے عذر میں تو اللہ اس سے نمٹیں گے. ہاں تم کیا کرو کہ تم عذر قبول کرو. فاعف عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کیجئے. اس لیے فرمایا کہ غلطی کرنے والے سے کہ غلطی کے عذر کو قبول کرو، بشرط یہ کہ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ غلط کرنے والا غلطی کا اعتراف کرے. غلط کرنے والا غلطی کا اعتراف کرے کہ بھائی آپ کو تو معاف کرنا چاہیے، کہ ہاں ضرور معاف کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ غلطی کرنے والے کے اندر غلطی کا اعتراف ہو. ہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دونوں جگہ غلطی کا اعتراف کیا، دونوں جگہ غلطی کا اعتراف کیا. دونوں جگہ کہا انا کنا خاطئین، انا کنا خاطئین، کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی. باپ سے بھی جا کے یہ کہا بیٹوں نے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. وہاں بھی کہا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین. انہوں نے کہا جواب میں لا تصريب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام نے کہا سأستغفر لكم ربی، کہ ہاں میں جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرنے کا. جمعہ کی رات کا انتظار کر، اسی وقت استغفار نہیں کیا، بلکہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے یہ کہا کہ تم نے کیونکہ اپنے غلطی کا اعتراف کیا ہے، میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اور میں تمہارے استغفار کے لیے جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں. جمعہ کی رات کا انتظار کر رہا ہوں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کرنے کے واسطے. لیکن انہوں نے بیٹوں نے باپ کے سامنے اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. یہ بہت ضروری بات ہے کہ غلط کرنے والے کو چاہیے کہ غلطی کا اعتراف کرے، غلطی کا اعتراف کرے کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی. ہاں جب غلطی ہو گئی تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا. جب وہ آئے کہ یوسف تم سچے ہو، تم آؤ جیل سے باہر، غلط. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم اپنی غلطی کا اعتراف کرو.